السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر طور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹوڈے ود ناصر طور۔ دوستوں، افغانستان میں ایک بار پھر سے جنگی جہاز اڑنے کو ہیں تیار۔ جی، افغانستان میں ایک بار پھر جنگی جہاز اڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے شاید کوئی دوبارہ سے کسی نے ان پر حملہ کرنے کا سوچا ہے یا جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اس بار روس یا امریکہ کو ایسا کرنے جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ افغانستان اپنی ایئر فورس اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے، اپنی ایئر فورس جس کا نام انہوں نے اسلامک ایمریٹس ایئر فورس رکھا ہے، جس کا آفیشیل نام جو ہے AEAF ہوگا۔ افغانستان جہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں معاشی طور پر کہ وہاں پر لوگوں کو صحیح طرح سے پراپر کھانا بھی اویلیبل نہیں ہے، یہاں یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایئر فورس جو افغانستان ہے انہوں نے جہاز اپنے خود سے اسمبل کیے، بنائے۔ اس سارے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ جہاز جو انہوں نے بنائے وہ اپنے نئے جہاز بنائے، یا جو افغانستان میں امریکہ اپنے جہاز چھوڑ کے گیا تھا وہ انہوں نے دوبارہ سے ان کو ری ڈیزائن کیا ہے، اور وہ کس طرح سے ری ڈیزائن کیا اور کیا اس وقت پوزیشن ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پر، افغانستان میں کتنے جہاز موجود ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہر لمحہ باخبر رہ سکیں۔ دوستو، جب اگست 2021 میں امریکہ نے افغانستان چھوڑا تو انہوں نے 70 سے زائد جہاز وہاں پر چھوڑے، مگر وہ بالکل خراب حالت میں تھے، بلکہ جو امریکی فوجی تھے انہوں نے ان کے پرزے کچھ نکال لیے تھے، ایسے پرزے جن کے بغیر ان کا چلنا ممکن نہیں تھا۔ مگر یہ کہنا کہ افغانستان میں موجود طالبان کو جہاز اڑانا نہیں آتا، یہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ لوگ یہ افغانستان چھوڑ کر گئے تھے اس کے بعد طالبان نے وہ جہاز اڑائے بھی، اور اس سے پہلے جولائی میں افغانستان کے جو ایک کمانڈر ہیں ان کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی دلہن کو لینے بھی ہیلی کاپٹر پر گئے تھے، اور سپتمبر میں امریکہ بلیک ہاک جو ایک طیارہ ہے اس کی ایک فلائٹ بھی کی گئی تھی، جو کہ تباہ ہو گئی تھی، مطلب جو چاپر تھا وہ تباہ ہو گیا تھا، وہ صحیح طرح سے ہینڈل نہیں ہو سکا، اس میں 3 لوگوں کی جان گئی تھی۔ اس حوالے سے جو طالبان کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بتایا کہ ان افغان نیشنل آرمی میں سے کچھ لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا تھا تاکہ کہ وہ افغانستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان میں شامل ہو جائیں، اور انہوں شامل بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین بات جو یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ جو بھی وہاں پر وہیکلز وغیرہ افغانستان میں چھوڑی گئی تھیں وہ کافی خراب حالت میں تھی۔ اب اس حوالے سے جو مارک کیری ہیں، ایک امریکن سینیٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جہاز کا انجن کیسا ہے، اس کی سپیڈ کتنی ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، ہمیں ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے، مگر یہاں یہ کہنا کہ افغانستان جس طرح سے ڈیولپ ہو رہا ہے، افغانستان کے پاس کیونکہ پیسہ نہیں ہے، ان کے جو ایسٹس ہیں، جو ان کے ریزروز ہیں، ان کو امریکہ نے اور باقی لوگوں نے فریز کیا، جو بینکس ہیں وہ فریز کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود افغانستان اتنی تیزی سے جہاز بنا رہا ہے کہ کہیں وہ کل کو وہ جہاز ایکسپورٹ نہ کرنے لگ جائے۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا کہ وہ اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ جو انجن ہیں ان کو دوبارہ سے ریسٹور کیا، دوبارہ سے ان کو رنگ کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ ویڈیوز یا وہ تصویریں دکھا سکوں جس میں افغانستان میں ان کو دوبارہ سے ری ارینج کیا جا رہا ہے، دوبارہ سے ان کو سیٹ کیا جا رہا ہے، وہ سارا کچھ میں آپ کو دکھا سکوں۔ پچھلے سال اگست 2021 میں جب افغانستان سے امریکہ گیا، لیکن اس کے ایک سال بعد اگست 2022 میں طالبان کے اسپوکس پرسن نے بتایا کہ انہوں نے 33 ٹینک اور 15 آرمڈ گاڑیاں اور اس کے علاوہ 20 عدد نیوی سٹار 7000 وہیکل جو ہیں ان کو ریپیئر کیا، ان کو سیٹ کیا، اور وہ اب ان کے قابل استعمال ہیں۔ اس کے علاوہ 30 ایئر کرافٹس بھی آرمی نے جو افغانستان کی جو ملٹری ہے انہوں نے سیٹ کر کے اب شامل کیے ہیں۔ اب افغانستان کی جو ایئر فورس ہے اس میں A-29 جو کہ برازیلین اٹیک پلین ہے، اور یہ اس کا انجن اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے کہ اس کو چلانا، اس کو رن کرنا بھی کسی عام شخص کا کام نہیں ہے، وہ افغانستان میں اس وقت فلائی کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ 6 بلیک ہاکس اور 10 MD-530F یہ طیارے افغانستان کی جو ایئر فورس ہے اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک جو افغانستان کے جو طالبان ہیں، افغان طالبان کا کہنا ہے کہ یہ ان جہازوں کو لاجسٹکس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مگر نیکسٹ ان کی آگے ایکسرسائزز بھی جاری ہیں۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے
جو افغانستان کی باہر سے مدد کر رہا ہے، جو ان جہازوں کو سیٹ کرنے میں اور ان کو سیٹ کر کے ان کو ٹرین کر رہا ہے کہ وہ ان جہازوں کو، ان پلینز کو کس طرح سے چلا سکتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف افغانستان کو مضبوط کرنا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور نئی کہانی ہے، کوئی اور نئی چیز ہے؟ کہیں دوبارہ سے جس طرح سے پہلے روس میں افغانستان اور امریکہ کی جنگ ہوتی رہی، اسی طرح سے دوبارہ سے روس یا چائنا افغانستان کو دوبارہ سے تیار تو نہیں کر رہا کسی کے ساتھ لڑوانے کے لیے، کیونکہ پہلے یہی ہوتا رہا ہے کہ پہلے روس اور امریکہ یا افغانستان میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑتے رہے، لیکن نقصان صرف افغانستان کا، اور اس کے بعد دہشت گردی کے نام پر افغانستان میں کتنے 20 سال تک یہاں پر مارا ماری اور گولہ باری ہوتی رہی، یہاں پر لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا، یہاں پر امریکہ نے اپنی دھاک بٹانے کی کوشش کی، لیکن افغانستان پھر سے دوبارہ سے سروائیو کر گیا۔ اب دنیا کے لیے یہ بات کافی حد تک خطرناک ہو رہی ہے، اور دنیا اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ اب افغانستان کی اپنی ایئر فورس موجود ہے، اور یہ ایئر فورس کہاں تک اور کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے دن ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے ایک زبردست قسم کی گاڑی بنائی تھی۔ افغانستان کے جو طالبان ہیں یا جو پٹھان ہیں، وہ بہت سمجھدار، بہت ویل ایجوکیٹڈ ہیں، وہ کریٹیو ہیں، وہ نئی نئی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کو ریسورسز کی ضرورت ہے، ان کو تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید اسی طرح سے ان لوگوں نے اپنے جو ان کے پاس جو امریکن جہاز تھے ان کو دوبارہ سے ریپیئر کیا ہے، سیٹ کیا ہے۔ اب اس حوالے سے بہت سے ممالک کو کنسرنز ہیں کہ یہ افغانستان کی جو ایئر فورس، اگر یہ اسٹرانگ ایئر فورس بنتی ہے تو یہ کافی ممالک کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے، جبکہ وہ یہاں پر اپنی دھاک بٹانے کے چکر میں ہے کہ کہیں یہ مسلمان، یہ افغانستان کے طالبان کہیں دنیا میں اپنا اسلامک ایمریٹس کا جھنڈا لہرانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے، یہ مزید جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کس نے ان کو سپورٹ کیا، کس طرح سے افغانستان کی ایئر فورس سٹیبل ہوئی، اور آگے کتنا سٹیبل ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔